السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہو میرے چینل پہ۔ اور آج کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ اور اگر میرے چینل پہ آپ نیو آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو آتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آتے ہیں کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ جو بیت المقدس کے طرف سے آئی ہے، جس نے مصروں اور کتبوں فرعون کے قوم کو جلا کے راکھ کر دیا، لیکن نبی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا، جس پر فرعون بہت پریشان ہوا اور اس خواب کی تعبیر کروانے کے لیے نجومیوں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومیوں نے کہا کہ ایک مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر والوں کو تباہ و برباد کر دے گا، جس پر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے، جس پر فوراً کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کافی دیر تک یہ ترکیب چل نہ سکی، کیونکہ اس وقت فرعون کے وزیروں و مشیروں نے فرعون سے کہا کہ اگر اس طرح بچوں کو قتل کر دیا جاتا رہا گا تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، جس پر فرعون نے کہا کہ پھر 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوتی ہے کہ جس سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ ایک ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ جب دریا نیل پہ پہنچے تو دریا نیل پر تیرتا ہوا صندوق دیکھا۔ یاد رہے کہ فرعون کا اصل نام ولید بن مسعود بن ریحان تھا، جو کہ ایک بڑا ظالم اور سرکش بادشاہ گزرا، اور اس وقت مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ یہ سن کر فرعون نے اپنے وزیر کو فوراً صندوق کے نکالنے کا حکم دیا، جس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین جمیل بچہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو فوراً اپنا خواب یاد آیا جو اس نے اپنے سلطنت میں دیکھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر میری بادشاہی ختم کرے گا، جس پر فرعون نے فوراً قتل کرنے کا کہا، جس پر بی بی آسیہ نے منع فرما کر کہنے لگی کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، بس اس کی ہم پرورش کریں گے۔ اور فرعون سے کہنے لگی کہ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو اس کو آزمائیں کہ ایک طرف اس بچے کے بائیں طرف پانی رکھ دیں اور دائیں طرف سے جلتے ہوئے آگ کے کوئلے رکھ دیں۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا تو ضرور یہ ہوشیار ہوگا، جس پر زور یہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف موڑ دے گا، اگر نہیں تو یہ اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے گا، تب ممکن ہے نہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے، جس پر فرعون نے اپنے وزیر و مشیروں کو اس کام کرنے کا حکم جاری کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو جب پانی کی طرف بڑھانے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو آگ کے طرف کر دیں، تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہو سکے کہ واقعی میں یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔